بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلام یونیورسٹی۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام یونیورسٹی۔ آج کی ویڈیو سن 7 ہجری میں ہونے والے غزوات کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم غزوہ ذی قرد کا ذکر کریں گے۔ یہاں پر موضع غابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چلا کرتی تھیں، جس کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا تھا، کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لڑکا چلایا کرتا تھا۔ ایک دن قبیلہ غطفان کے 40 سواروں نے چھاپا مارا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے کو شہید کر دیا اور 20 اونٹنیاں کھول کے لے گئے اور ان کی زوجہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 500 صحابہ کو لے کے گئے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہم ذکر کریں گے وہ غزوہ خیبر کا۔ اس میں کئی قلعے تھے جو فتح ہوئے۔ یہیں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے خدا یہ قلعہ فتح کروائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آشوب چشم تھا تو آپ نے لعاب دہن ان کی آنکھ میں ڈالا جس سے وہ صحیح ہو گئے، اور اس کے بعد یہ مختلف جو قلعے تھے وہ فتح ہوئے۔ زینب جو سلام بن مشکم کی زوجہ اور مرب کی بھاوج تھی، اس نے بکری کا گوشت بھون کر اس میں زہر ملا دیا اور بطور ہدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے اس میں سے بازو اٹھا لیا اور کھانے لگے۔ باقی چند صحابہ حاضرین نے تناول کیا۔ آپ نے کھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ گوشت نہ کھاؤ اور اس یہودیہ کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر خدمت ہوئی تو فرمایا کہ تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ وہ بولی آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے بازو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس بازو نے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اس کا اثر نہیں ہوا، لیکن جو صحابہ جنہوں نے کھایا تھا ان کا اس کا انتقال ہوا۔ اسی سال حضرت خالد بن ولید فاتح شام اور حضرت عمر بن العاص فاتح مصر نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ غزوہ ذی قرد ماہ محرم میں غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد پیش آیا۔ موضع غابہ میں جو مدینے سے 4 میل شام کی طرف واقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چلا کرتی تھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا چرایا کرتا تھا اور شام کو ان کا دودھ دو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا کرتا تھا۔ ایک رات قبیلہ غطفان کے 40 سواروں نے بسرکردگی عینیہ بن حسن فزاری چھاپا مارا۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو قتل کر کے 20 اونٹنیاں لے گئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بھی گرفتار کر کے ساتھ لے گئے۔ دوسرے روز فجر کی اذان سے پہلے حضرت سلمہ بن اکوا جو مشہور تیر انداز اور تیز رفتار صحابی تھے، کمان حمائل کیے مدینے سے غابہ کی طرف جو نکلے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے غلام نے ان کو اس ماجرے کی خبر دی۔ انہوں نے کوئے صلاح یا ثنیۃ الوداع پر کھڑے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے 3 بار زور سے یا صباحا پکارا، یہاں تک کہ وہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ پھر وہ پیادہ دشمن کی طرف دوڑے اور ان کو جا لیا اور تیر اندازی سے وہ اونٹنیاں یکے بعد دیگرے چھڑا لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 500 کی جمعیت کے ساتھ تعاقب میں نکلے۔ غطفان ذو قرد کے قریب ایک تنگ درے میں پہنچے جہاں اونیا ان کی مدد کو آیا یا مقابلہ ہوا۔ غطفان بھاگ گئے۔ آفتاب غروب نہ ہوا تھا کہ وہ بھاگ کر اپنے علاقے میں جو ذو قرد سے ملک تھا چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو ذو قرد میں پہنچے۔ سوار و پیادہ سب آپ سے آ ملے۔ حضرت سلمہ نے عرض کیا، اگر مجھے 100 سوار مل جائیں تو میں ان کو ایک ایک کر کے گرفتار کر لاتا ہوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تو قابو پا جائے تو نرمی سے کام لے۔ ایک دن رات قیام کر کے واپس ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اس کے بعد ناقے پر آ پہنچی۔ غزوہ خیبر غزوہ غابہ کے 3 دن بعد جنگ خیبر پیش آئی۔ خیبر مدینے سے شام کی طرف 96 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس بڑی بستی میں 7 قلعے اور کھیت اور باغات باکثرت تھے۔ قلعوں کے نام یہ ہیں: ناہم، قموس، شق، نتات، سلالم، وتی، کتیبہ، ماجم البلدان۔ خیبر کے یہود اسلام کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ احزاب میں اگرچہ ان کو کامیابی نہ ہوئی مگر وہ اسلام کو مٹانے کے لیے برابر سازش کر رہے تھے۔ غطفان ان کی مدد دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1600 کی جمعیت کے ساتھ نکلے، جن میں سے 200 سوار اور باقی سب پیادہ تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلوال نے اہل خیبر کو کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے لڑنے آ رہے ہیں، مگر تم ان سے نہ ڈرنا، تمہاری تعداد بہت ہے، یہ تو مٹھی بھر آدمی ہیں جن کے پاس ہتھیار تک نہیں ہے۔ اس سفر میں جب لشکر اسلام صیبہ میں پہنچا جو خیبر سے 12 میل پر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر کھانا طلب فرمایا۔ صرف ستو پیش کیے گئے جو حزب الارشاد پانی میں گھول دیے گئے۔ آپ نے اور صحابہ کرام نے
وہی کھائے۔ صحبہ سے روانہ ہو کر خیبر کے قریب غطفان اور یہود کے درمیان وادی رجی میں اترے تاکہ غطفان یہود کی مدد کو نہ جا سکے۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا۔ یہ مقام اسلامی کیمپ یا لشکر گاہ مقرر ہوا۔ یہاں سے لڑائی کے لیے تیار ہو کر جایا کرتے اور زخمیوں کو علاج کے لیے یہاں لایا جاتا۔ غرض اسباب بار برداری اور مستورات کو یہاں چھوڑ دیا گیا اور رات یہی گزری، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ کسی قوم پر رات کو حملہ نہ کیا کرتے تھے۔ صبح کو نماز فجر اول وقت پڑھ کر آگے بڑھے۔ جب بستی نظر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یوں پکارا، اللہ اکبر، خیبر ویران ہو گیا۔ ہم جب کسی قوم کی اگنائی میں اترتے ہیں تو ڈرائے گئوں کی صبح بری ہوتی ہے۔ جب آپ شہر میں داخل ہونے لگے تو فرمایا ٹھہرو۔ یہ سن کر تمام فوج نے تعمیل ارشاد کی اور آپ نے یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، 7 آسمانوں کے اور ان چیزوں کے جن پر آسمان نے سایہ ڈالا ہے، اور پروردگار 7 زمینوں کے اور ان چیزوں کے جن کو زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور پروردگار شیطانوں کے اور ان کے جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے، اور پروردگار ہواؤں کے اور ان چیزوں کے جن کو ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں۔ ہم تو اس سے اس بستی اور بستی والوں اور بستی کی چیزوں کی خیر مانگتے ہیں، اور اس بستی اور بستی والوں اور بستی کی چیزوں کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو یہی دعا مانگتے۔ اس کے بعد شہر میں داخل ہوئے اور تمام قلعے یکے بعد دیگرے فتح ہو گئے۔ سب سے پہلے قلعہ نام فتح ہوا۔ حضرت محمود بن مسلمہ انصاری اویسی اسی قلعے کی دیوار تلے شہید ہوئے۔ گرمی کی شدت تھی، وہ لڑتے لڑتے تھک کر دیوار کے سائے میں آ بیٹھے۔ کنانا بن ربی نے اکیلے یا بشراکت مرہب فصیل پر سے چکی کا پاٹ ان کے سر پر گرا دیا، جس کے لگنے سے انہوں نے شہادت پائی۔ نام کے بعد قموس فتح ہوا۔ یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا جو اسی نام کی پہاڑی پر واقع تھا۔ ابن ابی الحقیق یہودی کا خاندان اسی قلعے میں رہتا تھا۔ عرب کا مشہور پہلوان مرہب اسی قلعے کا رئیس تھا۔ جب محاصرے نے طول کھینچا تو ایک روز آپ نے فرمایا کہ میں کل علم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ رات انتظار اور بے قراری میں گزاری کہ دیکھیے علم کسے عنایت ہوتا ہے۔ صبح کو ارشاد ہوا کہ علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ فرمایا ان کو بلاؤ۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا اور دعا کی، فوراً آرام ہو گیا اور علم ان کو عنایت ہوا۔ دشمن کی طرف سے پہلے مرہب کا بھائی حارث نکلا جو شجاعت میں معروف تھا، وہ حضرت مرتضیٰ کے ہاتھوں سے قتل ہوا تو خود مرہب بڑے تم تراق سے نکلا، اس کو بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ مرہب کے بعد یاسر نکلا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اسی طرح یہ محکم قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ جو سبایا ہاتھ آئی وہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دی گئی، اور صفیہ بن حی بن اخطب جو کنانا بن ربی کے تحت میں تھی اس کو آزاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں لائے۔ حضرت صفیہ کا باپ رئیس خیبر تھا، ان کا شوہر قبیلہ نذیر کا رئیس تھا۔ باپ اور شوہر دونوں قتل کیے جا چکے تھے، وہ کنیز ہو کر بھی رہ سکتی تھی، مگر حضور رحمت للعالمین نے مراتب اور رفع غم کے لیے ان کو آزاد کر کے اپنے عقد میں لے لیا اور وہ امہات المومنین میں شامل ہوئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا حسن سلوک ہو سکتا ہے۔ قموس کے بعد باقی قلعے جلدی فتح ہو گئے۔ ان مارکوں میں 93 یہودی مارے گئے اور صحابہ کرام میں سے 15 نے شہادت پائی۔ فتح کے بعد زمین خیبر پر قبضہ کر لیا گیا، مگر یہود نے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ زمین ہمارے قبضے میں رہے، ہم پیداوار کا نصف آپ کو دے دیا کریں گے۔ آپ نے یہ درخواست منظور کی اور فرمایا ہم تمہیں برقرار رکھیں گے جب تک ہم چاہیں۔ جب غلے کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیج دیا۔ انہوں نے غلے کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہا جو حصہ چاہو لے لو۔ اس پر وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہے۔ غزوہ وادی القریٰ، جنگی خیبر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وادی خیبر اور تیمہ کے درمیان واقع ہے۔ اس میں دیہات کا لگاتار سلسلہ چلا گیا ہے، اس لیے اسے وادی القریٰ کہتے ہیں۔ وادی پہنچ کر یہود کو دعوت اسلام دی، انہوں نے قبول نہ کی بلکہ برسر پیکار ہوئے، مگر جلدی مغلوب ہو گئے۔ خیبر کی طرح غنائم تقسیم کر دی گئی اور زمین و باغات نصف پیداوار پر ان کے قبضے میں چھوڑ دیے گئے۔ تیمہ کے یہود نے جب وادی القریٰ کا حال سنا تو قاصد بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیے پر صلاح کر لی اور زمین انہی کے قبضے میں رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت مجسہ بن مسعود کو اہل فدق کے پاس بھیجا۔ وہاں کا رئیس یوشع بن نون یہودی تھا۔ دعوت اسلام دی گئی
وہ خیبر کا ہاتھ سن کر پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے نصف زمین پر صلح کر لی۔ یہود خیبر کو اگرچہ امان دیا گیا تھا مگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آتے تھے۔ چنانچہ ایک دن زینب نے، جو سلام بن مشکم کی زوجہ اور مرہب کی بھاوج تھی، ایک بکری کا گوشت بھون کر اس میں زہر ملا دیا اور بطور ہدیہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے اس میں سے بازو اٹھا لیا اور کھانے لگے۔ باقی چند صحابہ حاضرین نے تناول کیا۔ آپ نے کھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ گوشت نہ کھاؤ اور اس یہودیہ کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر خدمت ہوئی تو فرمایا کہ تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ تو بولی آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے بازو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس بازو نے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے اس میں زہر ملا دی ہے۔ بدی خیال کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو زہر اثر نہ کرے گی اور اگر آپ پیغمبر نہیں ہیں تو ہم آپ سے آرام پائیں گے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات شریف کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، اس لیے معاف فرما دیا۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے کھایا تھا انتقال فرمائے۔ بشر بن برہ نے انتقال فرمایا تو ان کے قصاص میں اس یہودیہ کو قتل کر دیا گیا۔ اسی سال حضرت خالد بن ولید فاتح شام اور حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر ایمان لائے۔ تو یہ آج ہم نے آپ کو سن 7 ہجری کے جو غزوات ہوئے تھے ان میں سے ان چند غزوات کا ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔